السلام علیکم ناظرین، روحانی سفر چینل میں آپ سب کا ایک بار پھر خیر و مقدم ہے۔ عید کا پر نور موقع ہے، اس لیے آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اس گرم موسم میں آپ کی عید بہت اچھی گئی ہوگی اور جا رہی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ لوگوں کی شکایت تھی کہ ہماری ویڈیوز نہیں آ رہی، تو مجبوری تھی کہ رمضان شریف میں معاملات بہت سخت ہوتے ہیں، ٹائم ٹیبل بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، اس لیے موقع نہیں مل پا رہا تھا آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بنانے کا۔ اب انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر سے شروع ہو رہا ہے اور آپ کو بہت اچھے اور باکمال مجرب عملیات ملتے رہیں گے، اور اسی کے ساتھ میں عملیات کے وہ حصے ملیں گے، ایسے عمل آپ کو ملیں گے جس سے کہ عمل کے شائق بھی ان شرطوں قانون کی حد میں رہ کے اس کو پورا کر سکیں اور اس میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ یہاں ابھی جو ہم آپ کو عملیات پیش کرتے ہیں، جو بھی طریقے اور جو بھی نسخے بتاتے ہیں، یہ بڑے ہی مجرب اور باکمال ہستیوں کے عطا کردہ ہیں۔ یہ کوئی معمولی نسخے نہیں ہیں، نہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جس طرح فیس بک پہ ہر 100 میں سے 90 لوگوں کا یہ کام ہے کہ بس جہاں سے جو چیز دیکھی وہ پوسٹ کر دی یا ویڈیو بنا دی۔ لوگ ایسے عملیات میں عمل کو پوسٹ بنا کے پیش کر رہے ہیں جو عمل کا عین بھی نہیں جانتے۔ ان سے اگر آپ ان کی باریکیاں، ان کی شرائط پوچھیں، ان کی تقوی داری پوچھیں، ان کی ریاضتیں پوچھیں تو وہ زیرو نکلیں گے بظاہر۔ کیونکہ اس میں لوگ سامنے نہیں ہوتے، کوئی کسی کو پرسنلی نہیں جانتا، تو ظاہر ہے جو جیسا اپنے آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے وہ ویسا ہوتا ہے۔ میں نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ سب اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں 100 میں سے 90% یہی حال ہے، آج کی ڈیٹ میں یہی حال ہے۔ اور اس میں ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جو چمک رہا ہے بس وہ بک رہا ہے، جس کو جو جیسا سمجھ میں آ رہا ہے وہ ویسا کر رہا ہے۔ علم بہت گہرا باریک خزانہ ہے، اور یہ اسی کو عطا ہوتا ہے یا اس کو ملتا ہے جس کو چنا جاتا ہے یا جس کو توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مخصوص علوم بھی وہیں عطا ہوتے ہیں جہاں پر چنا جاتا ہے اللہ کی راہ پہ چلنے کی، جس کو توفیق عطا ہوتی ہے۔ یہ باطنی علوم ہے، اور باطنی علوم جب ہی کھلتے ہیں جب توفیق ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ پھر کسی وقت ویڈیو بنا کے بات کریں گے، آپ کو تفصیل سے سمجھائیں گے۔ اس وقت ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کھانسی۔ لوگوں کو جب سخت کھانسی ہو جاتی ہے، علاج کراتے ہیں، ڈاکٹر سے سیرپ لیتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں، اس میں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ اتنی سختی لے جاتی ہے، اکثر کر کے یہ اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ یہ کھانسی جاتی نہیں ہے، اور اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ رات میں انسان سکون سے سو نہیں پاتا، دن میں چین نہیں ہوتا، اکثر کر کے کوئی بھی مرض، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ ایک راز کی بات ہے، کوئی بھی مرض بعد مغرب اپنی شدت زیادہ اختیار کر لیتا ہے، اس کا ایک خاص وجہ ہے، وہ بھی آپ کو کبھی پھر بتائیں گے۔ یہ خاص بات ہے کہ کوئی بھی مرض رات میں شدت لے جاتا ہے، اکثر کر کے دن میں جو تیزی نہیں ہوتی وہ رات میں ہوتی ہے۔ بہرحال جو ہم عمل یہاں بتانے جا رہے ہیں کہ سخت کھانسی جو کہ بہت زیادہ پریشان کر رہی ہو اور دوا اور کسی بھی چیز سے ٹوٹکے کرنے کے بعد بھی نہیں جا رہی ہو، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیسی نمک یا لاہوری نمک کی 7 کنکریاں آپ کو اس کی لے لینی ہیں، 7 ڈلی اس کی 7 پیسز لینی ہیں، اور ہر ایک کا سائز تقریباً چنے کی دال کے برابر ہو، اتنی بڑی لے لیں آپ اندازے سے، جتنی بڑی چنے کی دال ہوتی ہے۔ اس طریقے سے 7 کنکریاں آپ کو لینی ہیں نمک کی، اور اس کنکری کو لے کے باوضو حالت میں قبلہ رخ جا نماز پہ بیٹھ کے، ایسا شخص جو نمازی بھی ہو، پرہیزگار ہو، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن جو نماز کا پابند ہو، پاک صاف ہو، وہ اس کو پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاں کچھ جگہ مجبوری ہے کہ بھئی ان شرائط پہ بھی انسان نہیں ہے، لیکن اب علاج کے لیے کرنا تو واللہ عالم بالصواب کے مولا کریم ہے، وہ کرم کرنے والا ہے۔ آپ کو باوضو ہو کے قبلہ رخ بیٹھنا ہے جا نماز پہ، اور اس کنکریوں کو ایک پلیٹ میں رکھ لیں، اور اس کے اوپر آپ کو 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کرنی ہے، اور
3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आगे और 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी मुकम्मल करने के बाद पढ़ना, यानी आगे पीछे पढ़ना है। और आयतल कुर्सी 21 मरतबा पढ़ के 3 बार आपको उन तमाम कंकरियों पर फूंक मारनी है। ये आपकी एक दवा तैयार हो गई। उसके साथ में जो मरीज़ है, अगर छोटा है तो उसकी माँ या बहन भाई वालिद जो भी हैं, जो उसके ख्याल रखने वाले हैं, तो वो ये करें कि रोज़ाना एक आधा गिलास तकरीबन पानी के ऊपर 21 मरतबा सूरह फील पढ़कर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिम इस पे भी आगे पीछे पढ़कर रोज़ाना पानी पे 3 बार दम करके मरीज़ को देनी है। मरीज़ खुद अगर पढ़ने लायक है तो वो भी पढ़े, अगर वो नहीं पढ़ सकता तो कोई इसका जो खैर ख्वाह है वो पढ़े। बच्चा है तो उसकी माँ या बाप या बड़े बहन भाई में से कोई ये काम करे, पढ़ के पानी दे। वो पानी वो रोज़ पिए बिस्मिल्लाह पढ़ के। और जो ये कंकड़ियाँ हैं, इनको क्या करना है कि एक कंकड़ी मरीज़ को दे दी जाए एक दिन में। 7 कंकड़ियाँ हैं ये और 7 दिन की हैं ये, 7 दिन का इलाज है। एक कंकड़ी को बिस्मिल्लाह पढ़ के मरीज़ अपनी ज़ुबान पर रखे और जिस तरह से उसको चूसते हैं, तो जैसे ही चूसने पे थोड़ा सा चूसेंगे तो वो जो उसका लुआब है, जो उसका नमक का टेस्ट है, उसके मुंह में आ जाएगा। बस जैसे ही टेस्ट आ जाए तो उस कंकड़ी को एक पेपर में या किसी छोटी सी पॉलीथीन में निकाल लें उसको वापस, और फिर उसमें सेव करके रख लें। फिर उस 2 या 3 घंटे बाद उसी कंकड़ी को वापस मुंह में लें उसी तरीके से, फिर उसको थोड़ा सा चूसें और जैसे ही टेस्ट आ जाए नमक का उसको बाहर निकाल लें। इस तरह एक कंकड़ी को आपको तकरीबन कम से कम 3 बार या 5 बार ऐसे चूसना है दिन भर में। और एक कंकड़ी को आपको एक अलग अलग ऐसी नशिस्त में करके 5 या 3 नशिस्त में पूरा करना है। एक कंकड़ी एक दिन में इस तरह पूरी होगी। अब इसी तरह दूसरे दिन दूसरी कंकड़ियों के तरीके को दोहराना है। ऐसे 7 कंकड़ियाँ पूरी हो जाएंगी और साथ में सूरह फील 21 मरतबा पानी पे दम करके पीते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कैसी भी सख्त खांसी हो जो जान नहीं छोड़ रही हो, पीछा नहीं छोड़ रही हो, अल्लाह अल्लाह के रसूल ने चाहा इंशाअल्लाह आप इसका कमाल देखेंगे और कितनी तेज़ी से और कितने खूबसूरत तरीके से आपको आराम मिलेगा। आप हैरान हो जाएंगे। खुदा के कलाम पर यकीन करें और इस अमल को आजमाएँ। ये मेरे पीर व मुर्शिद शेखुल मशाइख के अता करदा अमाल हैं और आप बामुजर्रब हस्ती हैं और आप गौस ज़मा के मुकाम पे हैं इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़ुबान से दिए हुए और मिले हुए अज़कार और तहाइफ और नुस्खे अक्सीर का असर रखते हैं। यकीन कामिल रखिए उस ज़ात पाक पे कि जिसका वो कलाम आप पढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह उसका फैज़ उठाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह अब ये सिलसिला शुरू हो गया, आपको मज़ीद ऐसे ही वीडियोस मिलेंगी और आगे मज़ीद अमलियात करने की भी हम वीडियोस हम आपको जल्द से जल्द डालेंगे। जुड़े रहिए। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों तक ये पहुंच सके और अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।